बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन लिंग्विस्टिक है। यानी लिंग्विस्टिक में ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या प्रॉपर्टीज़ है या कैसे उसको एनिमल लैंग्वेज से डिफरेंशिएट किया जा सकता है या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज क्या हो सकती है। तो बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ या उसको समझने के लिए यानी बहुत कुछ जो है हमने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से प्रिपेयर किया। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में और आपके जो है लर्निंग में इजाफा होगा। तो टॉपिक की शुरुआत की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ए कम्प्लेक्स एंड यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम विद सेवरल की प्रॉपर्टीज़। यानी ह्यूमन लैंग्वेज जो है एक पेचीदा और एक बेमिसाल यानी कम्युनिकेशन यानी रब्तो वसाइल का या रब्तो रसाइल का यानी या मिलने का या बातचीत करने का एक ज़बरदस्त सिस्टम रखता है और उसके की प्रॉपर्टीज़ जो है मंदजाजिल है। तो उसकी हियर आर सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विद एग्जांपल है। तो उसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके 10 मेन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैंने नोट किए हैं। अगरचे यानी हर जगह पे 6 लोगों ने बताए हुए हैं, लेकिन हम आप लोग के साथ 10 मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज रखते हैं, जिसकी बिना पे यानी हम कह सकते हैं कि ये यानी एनिमल लैंग्वेज से डिफरेंट है। और ये एनिमल और ह्यूमन लैंग्वेज में जो बेसिकली डिफरेंस है वो इस लैंग्वेज की वजह से है, क्योंकि लैंग्वेज ही यानी उसको डिफरेंशिएट करती है। और ह्यूमन लैंग्वेज जो है बड़ी वर्सेटाइल है और इनफाइनाइट है, जबकि एनिमल लैंग्वेज जो है वो लिमिटेड है और वो जो है फाइनाइट शेप में है। और इस पे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन लेक्चर डिफरेंशिएशन पे भी करेंगे। तो सबसे पहले उसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी की जानिब जाते हैं। यानी उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आर्बिट्रीनेस। आर्बिट्रीनेस किस चीज़ को कहते हैं? आमरीत को कहते हैं या मनमानी को कहा जाते हैं या एक ही मीनिंग को कहा जाता है। ये किस किस्म की प्रॉपर्टी है? यानी इसके अंदर वर्ड्स ये जिसको आप लोग साइन एंड सिंबल भी कहते हैं एंड सिंबल यूज इन अ लैंग्वेज हैव आर्बिट्ररी मीनिंग। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो अल्फाज उसके यानी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं वो अल्फाज बेसिकली यानी साइन या सिंबल जो होते हैं वो अल्फाज और उसके मीनिंग के दरमियान कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता, कोई फितरती कनेक्शन नहीं होता। यानी अल्फाज कुछ और कह रहे होते हैं या उसकी बनावट कुछ और होती है और उसकी मीनिंग कुछ और होती है। इसी वजह से इसी लैंग्वेज की जो है यानी डाइवर्सिटी इसके अंदर कायम है और इसी वजह से लैंग्वेज की खूबसूरती भी कायम है। अगर ये एक ही होती और एक ही तरह यानी अल्फाज और उसके मीनिंग होते तो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी ना होते, और अगर लैंग्वेजेस होते भी सही तो उसका जो है फिर क्या होता यानी उसके अंदर इतनी ब्यूटिफिकेशन भी ना होती या ब्यूटी भी ना होती। ये डाइवर्सिटी की वजह से उसकी ब्यूटी है, क्योंकि एक वर्ड है और उसके मीनिंग के दरमियान वर्ड और मीनिंग के दरमियान कोई जो है इनहेरेंट कनेक्शन या नेचुरल कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द वर्ड डॉग एंड द एक्चुअल एनिमल इट रिप्रेजेंट। यानी डॉग से हम जो एनिमल रिप्रेजेंट करते हैं वो और उसकी जो यानी वर्ड है डॉग उसके दरमियान कोई ऐसा यानी फितरी यानी कनेक्शन नहीं है। यानी उसके मीनिंग और उसके वर्ड की बनावट में यानी कोई ऐसी मुमासत या एनालॉजी नहीं पाई जाती। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो खासियत है आर्बिट्रीनेस आमरीत को कहते हैं या मनमानी को कहते हैं कि इसमें लैंग्वेज जिस तरह भी फिक्स की गई है उसी तरह ही आप उसका मतलब लेंगे, मनमानी ही उसकी समझेंगे या उसकी आमरीत या डिक्टेटरशिप समझेंगे। और इसकी वजह से फिर मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ किस्म की मीनिंग और उसके दरमियान कोई जो है ताल्लुक़ नहीं होता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अल्फाज की वजह से फिर लैंग्वेजेस मार्ज़ वजूद में आते हैं और इस तरह लैंग्वेजेस की बरमार भी होती है। और इसी वजह से ये फिर यानी एनिमल लैंग्वेज से मुख्तलिफ भी होता है, क्योंकि एनिमल लैंग्वेज में एक ही तरह के जो है अल्फाज और एक ही तरह जो यानी एक ही फाइनाइट शेप की सूरत में होते हैं। इसी वजह से इस खूबी की बिना पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है बड़ी कम्प्लेक्स लैंग्वेज है। इस तरह सेकंड जो मेन क्वालिटी है यानी ह्यूमन प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज की, वो क्या है? डिस्क्रीटनेस। ये जिसको मतलब होता है तमीज़ करना। यानी लैंग्वेज कैसे तमीज़ करना? यानी लैंग्वेज में जब भी आप अल्फाज
الفاظ کو دیکھتے ہیں تو لینگویج از میڈ آف ڈسٹنکٹ یونٹ، تو اس میں کئی چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں، یعنی معمولی ٹکڑے ہوتے ہیں، اور وہ ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں؟ سچ ایز فونیم، یعنی جو ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کو فونیمز کہتے ہیں، اور سچ ایز مورفینز، جو اسمال یونٹس آف میننگ ہوتے ہیں، یعنی میننگ بیس پہ جو یونٹ ہوتے ہیں وہ مارفیمز کہلاتے ہیں، اور جو ساؤنڈ بیس پہ ہوتے ہیں وہ فونیمز کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ورڈز ہوتے ہیں وہ یعنی ورڈز الفاظ اور اس کے ساؤنڈ بیس کی علیحدہ ڈیمارکیشن ہوتی ہے، اور اس کے میننگ بیس پہ علیحدہ ڈیمارکیشن ہوتی ہے، اور الفاظ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی سینٹینس کو یا ایک ہی جو ہے لائن کو آپ یا ایک ہی ورڈ کو مختلف جو ہے کیٹیگرائزیشن میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے اندر آپ ڈسکریمنیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ڈسکریٹنیس یا ہیومن لینگویج کی مین پراپرٹی بھی کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل دی ورڈ انہیپینس ورڈ کو آپ لوگ دیکھیں از میڈ آف 3 مورفیم، کیسے 3 مورفیم سے بنا ہوا ہے؟ 3 ٹکڑوں سے۔ ان کا مطلب یعنی ان میننگ ناٹ، اور ہیپی جو ہے یعنی جو خوشحال کو کہتے ہیں یا خوش کو کہتے ہیں، اور نیس جو ہے یعنی فارمنگ اناؤن، یعنی ان ہیپینس ناخوش جو ہے، یہ بیسیکلی ان 3 جو ہے یونٹ سے مل کے بنا ہے۔ تو ان تینوں کے درمیان آپ ڈیفرینسیشن ساؤنڈ بیس پہ بھی کر سکتے ہیں، میننگ بیس پہ بھی کر سکتے ہیں، اور ورڈ بیس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے یہ یعنی ڈسکریٹنیس کہا جاتا ہے۔ اس طرح تھرڈ مین کوالٹی آف ہیومن لینگویج جو ہے یا پراپرٹی ڈسپلیسمنٹ ہے۔ ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈسپلیسمنٹ کے اندر یعنی لینگویج allow us to communicate about the things that are not present in the immediate environment. For instance, you can discuss distance, places, past event or future plan. یعنی اس کا ڈسپلیسمنٹ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہٹاؤ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہٹانا کیا کس سینس میں مراد ہوتے ہیں کہ یہی انسانی لینگویج ہی ہوتی ہے، اس کی مین پراپرٹی ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان یعنی فیوچر کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے اور پاسٹ کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہے، جبکہ اینیمل میں یہ پراپرٹی نہیں ہوتی اور وہ فکس جو ہے پریزنٹ کے بارے میں یا موجودہ اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یعنی ہیومن بینگ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ڈسپلیسمنٹ کی یہ لینگویج میں مین کوالٹی یا ایٹریبیوٹ دیا ہے، جس کی بنا پہ وہ یعنی آگے پیچھے جو ہے بات کر سکتا ہے۔ اس طرح 4 نمبر پہ ہے پروڈکٹیوٹی، یعنی اس پروڈکشن یعنی پیداوار، یعنی اس کے ذریعے لینگویج جو ہے وہ انسان خود بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیسے؟ لینگویج از جنریٹو، میننگ اسپیکر کین کریٹ این انفائنائٹ نمبر آف نیو سینٹینسز، یعنی انفائنائٹ لامتناہی انداز میں یعنی نئے سینٹینسز مختلف قسم کے ورڈز آپس میں جوڑ کر وہ لینگویج کریٹ کر سکتے، جنریٹ کر سکتے۔ تو ہیومن لینگویج کے اندر یہ پروڈکٹیوٹی کی خاصیت بھی موجود ہے۔ فار ایگزامپل یو کین کریٹ ناول سینٹینسز لائک دی پرپل ایلیفینٹ ڈانس گریسفلی، یہ جو میں نے یعنی ایگزامپل آپ لوگ کے سامنے رکھ لیے، تو اسی طرح آپ لوگ بھی مختلف ورڈز آپس میں جوڑ کر مختلف قسم کی پروڈکشن یا پروڈکٹیوٹی کی یعنی خاصیت کو لینگویج میں یعنی پا سکتے ہیں۔ اسی طرح 5 نمبر کی ہے کلچرل ٹرانسمیشن۔ کلچرل ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہیومن پراپرٹی ہے ہیومن لینگویج کی، جس کے اندر لینگویج از لرن اینڈ پاس ڈاؤن تھرو جنریشن ود ان کلچرل، یعنی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لینگویج جنریشن جو ہوتی ہے نسل در نسل جو ہے چلتی رہتی ہے، لیکن کلچر کیا تھرو چلتی ہے، جینیٹک جینس یا ہارمونز کے ذریعے نہیں چلتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں والدین کہ جو ہے انہیریٹنس یا وراثت میں کوئی لینگویج جو ہے کسی کو منتقل نہیں کرتا، بلکہ جس ماحول میں بھی وہ بچے رہ رہے ہیں وہ اس ماحول کے بچے جو ہے وہاں وہی زبان سیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک والدین ہے جو کہ جاپانیز ہے اور وہ جاپان کے علاوہ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور امریکہ میں وہی انگلش کی لینگویج استعمال کرتے، تو اس کے بچے جو ہے جاپانی جینس کی بجائے اور ہارمونز کی بجائے وہ جو ہے انگلش ہی بولیں گے، کیونکہ اسے انوائرمنٹ انگلش کلچر کا ملے گا۔ تو یہ کلچر ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ تو لینگویج جو ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یعنی ثقافت یا سراؤنڈنگ کے ماحول سے یا سراؤنڈنگ کے کلچر سے جو ہے ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جنریشن ٹو جنریشن کہہ سکتے ہیں، یعنی چلڈرن لرن دی لینگویج اسپوکن ان دیئر کمیونٹی فرام دیئر پیرنٹس اینڈ پیر، کہ وہ اپنے پیرنٹس اینڈ پیر سے جو ہے اس لینگویج کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لینگویج کی 6 مین پراپرٹی جو ہے ڈویلٹی آف پیٹرننگ ہے، کہ اس کے اندر دونوں قسم کی ڈویلٹی پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ اس لینگویج کے اندر یا ہیومن لینگویج کے اندر یعنی ایک تو اسپوکن پراپرٹی بھی ہوتی ہے اور دوسری ریٹن پراپرٹی بھی ہوتی ہے، یعنی ریٹن فارم میں بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور اسپوکن پراپرٹی میں بھی آپ
پیٹرن کے صورت میں بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے، یعنی جبکہ اینیمل کی صرف اسپوکن یعنی پراپرٹیز میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے لینگویج ہے ایسا ہیئر ایریکل اسٹرکچر یعنی ہیئر آرکیل اسٹرکچر ود دا میننگ فل units, morphemes, words combine into a larger structure sentence. For instance, the sentence I love ice cream is I love ice cream کو دیکھیں consist of word I love ice cream combined into a sentence. تو اس سے ایک سینٹینس بن جاتا ہے اور ایک ایک ورڈ سے ہم اس کی میننگ یعنی اس کے اسپوکن کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں اور ریٹن کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہی دوہرا معیار پایا جاتا ہے، یعنی دوہرے معیار کا نمونہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی اس کی 6 مین کوالٹی آف ہیومن لینگویج کی پراپرٹی ہے۔ اس طرح 7 نمبر کی ہے یعنی سیمنٹسٹی یا سیمنٹکس کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی لینگویج کنوے میننگ، لینگویج کے اندر ورڈز ہوتے ہیں اور ورڈز کے اندر میننگز ہوتا ہے جس کو سیمنٹکس کہتے ہیں یا سیمنٹسٹیز کہتے ہیں۔ یعنی ایچ ورڈ آر سائن ان اے لینگویج ہیز اسپیسیفک میننگ، ہر ورڈ کا بھی ایک اسپیسیفک یعنی ہر ورڈ جو ہوتے ہیں جس کو سائن بھی کہا جاتا ہے یا سمبل بھی کہا جاتا ہے وہ ایک اسپیسیفک میننگ رکھتا ہے، اور اس اسپیسیفک میننگ کی وجہ سے ہم اس کو سیمنٹسٹی کہتے ہیں یا اس کو سیمنٹکس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل دی ورڈ ایپل ریفر ٹو اے ٹائپ آف فروٹ، یعنی ایپل جو ہے وہ کس چیز کی جانب جو ہے اشارہ دیتا ہے؟ فروٹ یا ایک میوے کی جانب، تو یہ سیمنٹسٹی یا اس کے میننگ کی جانب ہو گئی۔ تو جو میننگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ سیمنٹکس ہی کہلاتی ہے۔ اس طرح 8 نمبر پہ یعنی سینٹیکس ہے، سینٹیکس سے مراد یعنی جو گرامیٹیکل کریکٹ سینٹینسز ہوتے ہیں، یعنی لینگویج فالو رولز فار کمبائننگ ورڈز ٹو کریٹ گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینسز، یعنی لینگویج کچھ ایسے رولز کو فالو کرتی ہے جس کی بدولت گرامیٹیکل رولز کے تحت کریکٹ سینٹینسز مارج وجود میں آتے ہیں۔ فار ایگزامپل یعنی دی کیٹ چیز دی ماؤس، یعنی کیٹ جو ہے ماؤس کا کیا کرتی ہے؟ یعنی پیچھا کرتی ہے۔ فالوڈ انگلش سینٹینس یعنی SVO آرڈر کو وہ فالو کرتی ہے۔ اب اگر اس کو الٹا بنا دے چیز ماؤس کیٹ دی تو یہ جو ہے الٹا پڑ جائے گا اور اس طرح یہ ڈزنٹ ایگزسٹ ہوگا۔ تو ہر سینٹینس کا ایک سینٹیکس ہوتا ہے، سینٹیکس مین جو SVO یعنی آرڈر ہوتا ہے کسی بھی سینٹینس کا۔ اس کے علاوہ ہیومن لینگویج کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کریٹیوٹی یعنی تخلیق کاری، اور وہ تخلیق کے تھرو یعنی اور بھی جو ہے الفاظ اور سینٹینسز کریٹ کر سکتا ہے۔ یعنی لینگویج الاو فار کریٹیوٹی اینڈ ایکسپریشن آف abstract آئیڈیا اینڈ ایموشن۔ فار ایگزامپل پوئٹ یوز لینگویج کریٹیولی ٹو ایووک ایموشن ان دیئر ریڈر، اور اسی طرح یعنی لینگویج جو ہے کریٹیوٹی اور ایکسپریشن کو مزید ہی آگے بڑھاتی ہے، جس طرح شاعر کی لینگویج کو سنتے ہی مختلف قسم کے ریڈر یعنی اسی ایموشن کو دوسرے الفاظ میں بھی یعنی کریٹیو انداز میں فالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 10 نمبر پہ ہے کلچرل ویریشن، یعنی ثقافتی تبدیلیاں یا تغیرات جو ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ لینگویجز اینڈ کلچر میں ہیو ویریشن ان ویکیبلری، گرامر اینڈ یوزنگ، مختلف یعنی کلچرل ویریشن ہوتے ہیں مختلف لینگویج کے، مختلف کلچر کے، یعنی کیا ہوتے ہیں اس کی ویریشن ہوتی ہے، اس کے اندر یعنی تغیرات ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے ووکیبلری ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، گرامر بھی اور یوزیج بھی۔ فار ایگزامپل دی وے greeting are expressed varies across the culture such as hello in English، جس طرح یعنی greetings ہم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں، تو عموماً یہ مختلف کلچر میں اور مختلف جگہوں پہ یعنی مختلف لینگویجز میں مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل انگلش میں ہم ہیلو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یعنی اسپینش میں ہولا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ہندی میں نمستے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کلچرل ویریشن ہوتے ہیں، یعنی ثقافتی تغیرات ہوتے ہیں یا تبدیلیاں ہوتی ہے۔ تو یہ چند مین کوالٹیز تھی یا پراپرٹیز آف ہیومن لینگویج تھی جس کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن لینگویج جو ہے کافی جو ہے زبردست ہے اور کافی فینٹاسٹک ہے اینیمل کی بنسبت، اور انفائنائٹ شیپ رکھتی ہے، اور اسی طرح اس کے کنکلوژن کی جانب جاتے ہیں۔ دیز پراپرٹی کلیکٹیولی میک ہیومن لینگویج اے پاورفل اینڈ ورسٹائل ٹول فار کمیونیکیشن اینڈ ایکسپریشن، اور اس کی وجہ سے ہیومن لینگویج جو ہے کافی پاورفل بن جاتی ہے اور کافی ورسٹائل ہماگیر بن جاتی ہے، اور جس کی بنا پہ یہ ایکسپریشن اور کمیونیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ سینگ ایٹ پارٹ فرام ادر فارم آف کمیونیکیشن ان دا اینیمل کنگڈم، اور اسی وجہ سے اس کو ممتاز بنا دیتی ہے دوسرے اینیمل کنگڈم سے انہی خوبیوں کی بنسبت۔ تو جس نے بھی یعنی مطلب ہے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے تو اس کو پھر لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی اسی ٹائٹل پہ لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔